دا اردو گزٹ میں خوش آمدید۔ آج اردو ادب کی ایک اہم شخصیت توقیر علیزئی مرحوم کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ توقیر علیزئی مرحوم وادی چھچھ کا روشن چہرہ تھے۔ آپ نے اس زمانے میں اردو صحافت اور اردو ادب کی ترویج کے لیے یہاں سے یعنی وادی چھچھ سے سماج کے نام سے رسالہ جاری کیا جب کتابت کا زمانہ تھا اور کاتب بھی یہاں میسر نہیں تھے۔ آپ اپنے شوق کے لیے راولپنڈی، لالا موسیٰ، پشاور اور لاہور تک سفر کرتے تھے، اور اس زمانے میں جب کہ مرکز میں بڑے رسائل موجود تھے، آپ نے سماج کے لیے بڑے ناموں تک رسائی حاصل کی۔ پاک و ہند کے کئی ادیبوں نے سماج کے لیے اپنی تحریریں بھیجی۔ سماج میں رئیس امروہ بھی اور اس سطح کے یعنی ان کی سطح کے کئی لوگ شامل تھے اور کئی سطحوں پہ سماج کی پذیرائی کرتے تھے۔ توقیر علیزئی کچھ زیادہ امیر نہیں تھے اور کچھ زیادہ وسائل بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ شہر بھی صنعتی شہر نہیں ہے یعنی حضور، اور نہ ضلع اٹک میں اتنے وسائل تھے کہ ایک ادبی رسالے کو باقاعدگی سے جاری رکھا جائے۔ اس کے باوجود توقیر علیزئی لگ بھگ 4 سال تک اس مشکل کام کو کرتے رہے۔ اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ سماج میں چھپے ہوئے خطوط دیکھ لیں یا اس زمانے کے باقی ادبی منظرنامے کو دیکھ لیں۔ توقیر علیزئی نے ایک مشکل کام چنا تھا اور اس کی بنیادی وجہ ان کا اپنا مزاج تھا۔ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے دہم سے پہلے غالب کو حفظ کر لیا تھا۔ چنانچہ توقیر کی شاعری میں وہ مشکل پسندی جو غالب کے یہاں بہت درجے پر ہے، توقیر کے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ توقیر نے اپنے شروع کے ایام کے حوالے سے ایک دلچسپ لطیفہ بھی سنایا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ جب میں نووارد تھا تو پہلے سے موجود لوگوں میں سے کسی نے میرے لیے کہا، قلم کا پکڑنا نہیں جانتا ہے مگر خود کو استاد فن مانتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ شعر میرے دل میں بیٹھ گیا اور پھر میں اس لگن سے چلا کہ انہی کی مجلس میں یعنی جو پہلے سے موجود لوگ تھے مجھے ایک مقام نصیب ہوا اور میں نے اپنی الگ ڈگر، اپنا الگ راستہ بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں توقیر کی شاعری میں ہمیں وہ تراکیب، وہ معاملات، وہ محاکات، وہ اشتہارات اور وہ تمثالیں دکھائی دیتی ہیں جو کلاسیکی منظرنامے پر موجود تھی۔ پھر توقیر کے یہاں ایک جدت کا پہلو بھی تھا۔ اگرچہ غزل کے شاعر تھے اور غزل کو زیادہ وقت دیا، لیکن نظم بھی کہتے تھے، قطع نگاری بھی کرتے تھے، اور اپنے اس شوق میں ہمہ تن اور ہمہ وقت محو رہتے تھے۔ تو توقیر علیزئی جہاں ملتے تھے محو سخن رہتے تھے۔ ایک بار میں نے پوچھا کہ کل وقتی شاعر کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ جو ہمہ وقت ہر سانس کے ساتھ شعر کی فکر میں رہے، اور جز وقتی وہ ہے جو کبھی کہیں ایک غزل کہہ لے
اور 100 مقامات پر سنے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے توقیر علی زئی نثر بھی لکھتے تھے اور دخان صندل کے نام سے چھپتے بھی تھے۔ ایک ڈائجسٹ میں ایک طویل کہانی بھی لکھی ہوئی تھی۔ دیباچے لکھتے تھے، ظاہر ہے قلم رواں تھا۔ اور جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ ان کا حلقہ احباب وسیع تھا، چنانچہ ہمیں کئی جگہوں پہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی تحریریں مختلف رسائل اور جرائد میں موجود ہیں۔ عبد القادر حسن جیسا بڑا کالم نگار آپ کی ایک غزل کو اپنے کالم میں شامل کر رہا ہے، تو ظاہر ہے توقیر کا وہاں تک سفر موجود تھا۔ سماج جب بند ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک لمبا وقفہ ہے، اور پھر 1994 میں آ کے توقیر علی زئی چاک کے نام سے ایک ادبی رسالہ شروع کرتے ہیں جو اصل میں سماج کا تسلسل ہے۔ چاک کے پیچھے ایک کہانی ہے، طویل بات ہے، میں اس میں بطور ناظم موجود تھا، لیکن اس کہانی کو یہاں بیان نہیں کرتا، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ سماج ہی کے نام سے وہ جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن ایک اور مقام سے سماج کے نام سے اخبار کا اجرا ہو گیا۔ توقیر علی زئی اس طرح تو شاعری میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، لیکن کہا کرتے تھے انیس لکھنوی صاحب سے وہ متاثر ہیں اور ان سے اصلاح بھی لی ہے۔ انیس لکھنوی صاحب کھاریاں میں، بلکہ کھاریاں کے ساتھ لالا موسیٰ میں موجود تھے، اور لالا موسیٰ میں ہی ان کے ایک دوست اسحاق اشرفی رہا کرتے تھے، اور وہ خط نگاری میں اہم شہرت رکھتے تھے۔ میں ایک بار توقیر صاحب کے ساتھ کھاریاں گیا تھا، محرم کے ایام تھے، اور انیس لکھنوی صاحب سے ہم ملے بھی تھے۔ توقیر بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور کیا بھی۔ جتنا ان کا کلام ہے جو راستے میں شام کے نام سے ہم نے شائع کیا 2014 میں، یعنی ان کے انتقال کے کم و بیش 13 برس بعد۔ اپنی زندگی میں توقیر نے یہی نام حتمی طور پہ طے کر لیا تھا، لیکن انتخاب شائع کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے رقص شرر کے نام سے بھی ایک بار ان کے ذہن میں آیا تھا، اور غالباً 1999 میں توقیر نے اپنے بیاض جو ہیں 3 یا 4 تھے، میں بھول رہا ہوں، میرے حوالے کیے تھے، اور کچھ چیزوں پر ٹک کا نشان بھی لگا دیا تھا کہ یہ شائع ہوں گی، لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ ان کی زندگی میں راستے میں شام نہ شائع ہوا۔ بعد میں ان کے بیٹے حفیظ توقیر کی مالی معاونت سے سید اشفاق حسین بخاری صاحب نے کلیات شائع کی، اور اس سے کچھ پہلے ڈاکٹر سید اشفاق حسین بخاری کی نگرانی میں مسعود قریشی صاحب نے ایم فل سطح کا مطالعہ لکھا۔ توقیر روشن چراغ تھے، اور وہ ہمیشہ کے لیے روشن ہیں۔ تا وقت ہے کہ اردو ادب باقی ہے اور یہ دنیا باقی ہے۔ آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج ان کی برسی ہے، اور ہمیں یعنی چھچ 84 سے وابستہ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ 5 سال قبل ہم نے مقامی شعراء کے لیے توقیر علی زئی ادبی ایوارڈ کا اجرا کیا۔ پہلا ایوارڈ ڈاکٹر عزیز الرحمان کے حصے میں آیا، اس کے بعد 10 لوگوں کو اب تک توقیر علی زئی ادبی ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کے کلام کا تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کاغذوں پر دیے جلاتے رہے،
خون لفظوں کو ہم پلاتے رہے، روشنی میں بجھے بجھے تھے لوگ، ہم اندھیروں میں جگمگاتے رہے۔ شعر دیکھیے کتنا مشکل تھا آدمی بننا، لوگ خود کو خدا بناتے رہے، لوگ پتھر کے شہر پتھر کا، ہم بھی لالو گہر لٹاتے رہے۔ دائروں کی فضائیں تھی محدود، ہم شعاعوں میں جل ملاتے رہے۔ دائروں کی فضائیں تھی محدود، ہم شعاعوں میں جل ملاتے رہے۔ آپ دیکھیے کتنی تر و تازہ شاعری ہے، اور کتنے سلیقے سے اس زمانے میں، جب کہ ہمارے آس پاس ایک وہ دور تھا کہ قدیم کو پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، توقیر ایک جست آگے شاعری کر رہے تھے۔ ایسا شاعر بجھنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ چراغ جلتا رہے گا۔ آپ نے اردو غزل کا آج کا پروگرام دیکھا، اپنی رائے سے نوازیے، رائے دیجیے کہ ہم کیسے بہتری کریں اور اس سے اچھے پروگرام آپ کو پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔